میری دعا قبول کرے گا. اٹھا لیا. یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، اے اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے. اوپر سے آواز آتی ہے مطعمہ حرام، مشرب حرام، ملبس حرام، وغذی بالحرام. اے میرے بندے، میں چاہتا ہوں کہ تجھے چھپر پھاڑ کے دو. اے میرے بندے تو مسافر ہے، میں چاہتا ہوں تیری جھولی بھر دو. میرے بندے تو جو مانگ رہا ہے میں تجھے دینا چاہتا ہوں، لیکن تو ہی بتا جو کیا کیا ہے وہ حرام کا. مطعم حرام، اس کا کھانا حرام، ملبس حرام. اے میرے بندے جو کپڑا پہن کر آیا ہے وہ مال حرام کا. وہ مشرب حرام، میرے بندے جو پانی پی کر آیا ہے، جو پی کے آیا وہ حرام، جو پہن کے آیا وہ حرام. میرے بدن میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ غذی بالحرام، جو خون گردش کر رہا ہے وہ بھی حرام کا. انا یستجاب لذلک، میں تیری دعا سنوں تو کہاں سے سنوں، میں تیری دعا قبول کروں تو کہاں سے کروں. نہیں سنتا. آج اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے سارا مال ہمارے پاس آ جائے تو بیچارہ اس غزبے کو یاد کرو. 3 صحابی پڑے ہوئے پیاسے تڑپ رہے، زخمی ہے، پانی پانی چیخ رہے. ایک صحابی پانی کا پیالہ لے کر ایک صحابی کے پاس پہنچتے، زخمی کے پاس سہارا دیا کہ لو پیو. اس کو پلانا چاہتا ہے، دوسرا چیختا ہے تھوڑا سا بچہ ہے تو مجھے بھی دے دینا، میرا گلا بھی سوکھ رہا ہے، مجھے بھی پانی کی ضرورت ہے. اس آدمی نے دیکھا ہے پانی تو تھوڑا ہے، یہ صحابی مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے. اس نے اپنے بھائی سے کہا جاؤ اس کو پہلے پانی پلا دے، بچ جائے تو مجھے پلا دینا. دوسرے کے پاس جاتا ہے، دوسرے کو اٹھاتا ہے، وہ پانی پیو. تیسرا چیختا ہے کہ میں تم سے زیادہ پیاسا ہوں، تو تیسرے کے پاس بھیج دیتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، اس کو پلا دو، بچ جائے تو مجھے دینا. وہ تیسرے کے پاس جاتا ہے، لو پانی پیو. تیسرے کے پاس پانی کو لے جاتا ہے، ایسے اس کو سارا دے کے اٹھاتا ہے. کیا دیکھتا ہے تیسرے کی جان جا چکی ہے، اب وہ پانی پینے کی طاقت نہیں رکھتا. سوچا چلو لوٹ کر چلو دوسرے ہی کو پلا دو. وہ لوٹ کر دوسرے کے پاس آیا، اس کو پانی پلانا چاہتا ہے. کیا دیکھتا ہے کہ دوسرے کی بھی جان جا چکی ہے، دوسرا بھی اپنے رب کو پیارا ہو چکا ہے. اس نے سوچا کہ پہلے ہی کے پاس چلو اس کو بھی پانی پلا دو، اور گیا اور پہلے کو پانی پلانا چاہتا ہے. لیکن کیا دیکھتا ہے کہ پہلا بھی آب حیات سے اپنی پیاس بچا چکا ہے، وہ بھی اپنی جان جہاں کے سپرد کر چکا ہے، اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے. پانی اپنی جگہ پر موجود ہے. ایک دوسرے کی دکانوں کے سامنے اپنی دکان کھولنے والوں، کمپٹیشن کرنے والوں، اپنے بھائی کی روزی روٹی پر لات مارنے والوں، سیکھو اللہ کے نبی نے ایک پیالہ پانی کیسا بنایا. صحابہ کا ضمیر پانی پلانے جا رہا ہے، خود پیاسا ہے لیکن دوسرے کے پاس بھیج رہا ہے. دوسرا خود پیاسا ہے، تیسرے کے پاس بھیج رہا ہے. تیسرا پانی پینے سے پہلے انتقال کر جاتا ہے. دوسرا لوٹ کر آتا ہے، دوسرے کے پاس وہ بھی چلا جاتا ہے. لوٹ کر پہلے کے پاس آتا ہے، وہ بھی چلا
تم بنعمتہ اخوانا، تو تم اللہ کی اس نعمت سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، آپس میں تم ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے۔ تم تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور تھے کہ نہیں تھے؟ ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی کے پیچھے ایک دوسرے کی جان لے لیا کرتے تھے، ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی کے پیچھے ایک دوسرے کی جان لے لیا کرتے تھے۔ ایک آدمی کی بکری دوسرے کے کھیت میں چلی گئی، پوچھو ان علماء سے، ایک اس قبیلے کی بکری اس قبیلے کے، اس گاؤں کے، اس آدمی کے کھیت میں چلی گئی، اس نے کہا اے تیری بکری میرے کھیت میں کیسی آئی؟ اس نے کہا ارے بکری ہے آ گئی تو کیا ہوا، تھوڑی سی گھاسی تو کھا لی۔ اسی کو لے کر بات بگڑی اور اتنی بات بگڑی کہ دونوں قبیلوں میں، دونوں گاؤں میں جنگ شروع ہوئی۔ دونوں گاؤں میں پڑھیے رحمت اللہ علیہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی، دونوں میں جنگ چلی۔ ایک بکری کے، اس گاؤں کی بکری اس گاؤں میں چلی گئی، اے تیری بکری میرے گاؤں میں میرے کھیت میں کیسی آئی؟ اس نے اتنا کہا ارے آ گئی تو کیا ہوا، بکری تو ہے، تھوڑا سا کھالی گھاس تو کیا ہوا؟ اتنی سی بات کو لے کر جھگڑا چلا، تو اتنا چلا کہ یہ جھگڑا 27 سال تک چلا، 27 سال تک۔ اور جانتے ہو 27 سال کے بعد جب جھگڑا بند ہوا تو دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد گنی گئی تو مرنے والوں کی تعداد 40,000۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک بکری کے دوسرے کے کھیت میں چلے جانے پر، تھوڑی سی گھاس کھا لینے پر، بکری سے زیادہ سستا خون انسانوں کا تھا۔ 40,000 جانیں جا چکی تھی۔ کیسی قوم تھی وہ، کیسے اجل لوگ تھے وہ، کیسے خونخوار لوگ تھے وہ، کیسے جھگڑالو لوگ تھے وہ۔ اللہ کے رسول نے، محمد رسول اللہ نے اپنی تعلیمات سے ایسی اجل قوم کو، ایسی خونخوار قوم کو کیسا بنایا؟ جو ایک بکری کے پیچھے لڑتے تھے وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دے دیتے۔ پانی نہیں میاں نے کس کو پلاؤ؟ اس نے کہا اس کو پلاؤ۔ وہ جب تک اس کو پلانے گیا اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے سوچا دوسرے کے پاس، دیکھا دوسرا بھی پیاس کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ اس نے سوچا چلو پہلے کو پلاؤں تو پہلا بھی لے رہا۔ ایک دوسرے نے ایک دوسرے کے لیے اپنی جان۔ اللہ کے رسول نے محبت کا ایک اصول بتایا تھا، جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ تصور اگر ہمارے سماج میں آ جائے، ہمارے اندر آ جائے۔ حضرت سعید بن جبیر کا نام سنا ہے؟ سعید بن جبیر حجاج بن یوسف کے عذاب کے شکار ہو گئے اور حجاج بن یوسف نے اعلان کر دیا کہ سعید بن جبیر کو پکڑ کے لاؤ، ان کو زندہ پکڑ کے لانا ہے، ان کو ہمارے آنکھوں کے سامنے قتل کیا جائے گا۔ اور سنیے میرے بھائیوں، بڑی دلچسپ بات سنانے جا رہا ہوں آپ کو۔ سعید بن جبیر کے بارے میں حجاج بن یوسف نے اعلان کر دیا کہ جہاں ملے ان کو زندہ پکڑ کے لاؤ۔ لوگ لگ گئے اور سعید بن جبیر تو بڑے نیک تھے بیچارے، بڑے نیک، لیکن حجاج بن یوسف کے ظلم کے شکار ہو گئے، ان کے عقاب میں آ گئے۔ پولیس ڈھونڈنے لگی۔ سعید بن جبیر رات کا فائدہ اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگتے، دن ہوتا تھا کہیں چھپ جاتے تھے، پھر رات کا فائدہ اٹھا کر بھاگتے تھے، لیکن وہ حجاج کی سلطنت سے باہر نہیں نکل پائے۔ ایک دن وہ دن میں کسی کے گھر سو رہے تھے، کسی کے یہاں آرام کر رہے تھے، اور اس نے ان کو اپنی پناہ میں رکھ لیا تھا کہ رات ہوگی تو چپکے سے نکال دے گی۔ مخبری کر دی گئی، حجاج بن یوسف کی پولیس کو مخبری کسی نے کر دی کہ سعید بن جبیر تو فلاں کے گھر۔ حجاج بن یوسف کی پولیس نے
उसी घर पे छापा मारा और सईद इब्न जुबैर को पकड़ लिया। अपने ही लोग मुखबिरी करते हैं। अभी कोरोना में आपने देखा होगा, जब पूरे गांव में मस्जिदों में पाबंदी थी, 5 आदमी से ज्यादा नहीं आ सकते थे, तो आपने देखा ना कितने मुसलमान लोग एक दूसरे की मुखबिरी कर रहे थे। हमको नहीं जाने दिया, अच्छा ठीक है तुम पढ़ के देखो नमाज। हमारे यहां जिसकी मोटरसाइकिल की डिग्गी में 1 किलो अगर गोश्त मिल गया, चाहे वो मुर्गी का हो या भैंस का हो, तो उससे 10-10 हजार रुपए लिया गया, बगैर मुखबिरी के नहीं। मुखबिरी अपने ही लोग करते हैं अक्सर। हज्जाज इब्न यूसुफ के सिपाहियों को अपने ही लोगों ने मुखबिरी कर दी और छापा मारा। सईद इब्न जुबैर पकड़ लिए, सईद इब्न जुबैर गिरफ्तार कर लिए गए। हज्जाज के वो 2 सिपाही उनको पकड़कर घोड़े पर सवार करके हज्जाज के पास लाने लगे, लेकिन हज्जाज इब्न यूसुफ इतनी दूर है, सईद इब्न जुबैर जहां पकड़े गए वहां से हज्जाज इतनी दूर है कि हज्जाज के पास ले जाने में हफ्ता या 10 दिन लगेगा। घोड़े पर बैठकर सफर करें तब। नमाज का वक्त होता, सईद इब्न जुबैर नमाज पढ़ते, दिन में रोजा रखते, रात में जब पुलिस वाले उनको सोने के लिए बोलते तो वो जितना मुमकिन होता नवाफिल का एहतमाम करते। 2 या 3 दिन तक तो हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस ने सईद इब्न जुबैर को अपने पास रखा, सईद इब्न जुबैर को अपने पास रखा। उसके बाद दोनों सिपाहियों ने आपस में सलाह की कि देखो यार, सईद बड़े नेक हैं, इस नेक आदमी की बद्दुआ मत लो यार, ये बेचारा दिन में रोजा रखता है, रात में नमाज पढ़ता है और इसने कोई गलत काम किया ही नहीं। अरे हज्जाज इनको पकड़ेगा, कत्ल कर दे, और ये नेक आदमी है। दूसरे सिपाही ने कहा, पहले सिपाही से बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, हमें क्या मतलब, हम हज्जाज इब्न यूसुफ के पास जाएंगे और कह देंगे कि हमें सईद मिले ही नहीं। ये दोनों सईद के पास आए और सईद इब्न जुबैर से बोले, आए सईद, तुम बीवी बच्चों वाले आदमी हो, मैं चाहता हूं कि तुम्हें छोड़ दूं। सुनिएगा, मैं चाहता हूं कि तुम्हें छोड़ दूं। सईद इब्न जुबैर ने कहा, वो कैसे? तो देखो तुम नेक आदमी हो, मैं जानता हूं, और हज्जाज के पास अगर मैं ले गया तो हज्जाज तुम्हें कत्ल कर देगा। सईद ने कहा, ये मैं जानता हूं, ऐसा करो कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, तुम रात की तारीकी का फायदा उठाकर जल्दी निकल जाओ। हज्जाज के सामने हम जाएंगे तो हम हज्जाज से कह देंगे हमें तो सईद मिले ही नहीं। सईद इब्न जुबैर ने कहा, बहुत अच्छा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करे, हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी बीवी है, हमें अपने बीवी बच्चों की फिक्र है, तो मुझे छोड़ो, है अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करे, अल्लाह तुम्हें इसका इजाज़त अता फरमाए। हज्जाज की सिपाहियों ने छोड़ दिया। सईद इब्न जुबैर अभी मुश्किल से 1 या 2 मील दूर गए। सईद इब्न जुबैर अभी मुश्किल से 1 या 2 मील दूर गए होंगे, बस इससे ज्यादा नहीं। फिर लौट कर वापस आ गए, जबकि छोड़ दिया। गौर करो, अगर किसी को छोड़ दिया जाए तो आदमी कितना खुश होगा। इनको छोड़ दिया गया, ये खुश थे और गए, लेकिन 2 मील दूर जाने के बाद वापस आए और इन सिपाहियों से कहा, रुको रुको इधर आओ, मुझे पकड़ लो, मेरे हाथों में हथकड़ी डालो और मुझे हज्जाज के पास लेकर चलो। आप सोच रहे होंगे क्यों, वही मैं बताना चाहता हूं आपको। उन पुलिस वालों ने, उन सिपाहियों ने कहा, ऐसा ही हमने तो तुम्हें छोड़ दिया है। फरमाया, नहीं, तुमने छोड़कर अपना काम कर दिया है, लेकिन मेरी गैरत गवारा नहीं कर रही है कि मैं जाऊं, तुम मुझे हज्जाज के पास ले चलो। सिपाहियों ने कहा, सईद तुम कत्ल कर दिए जाओगे। सईद ने कहा, मुझे मालूम है कि मैं कत्ल कर दिए जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें छोड़ दिया, तुम जाओ।
سعید کہتے نہیں میں نہیں جا سکتا، میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جس مخبر نے میری خبر دی ہے کہ میں فلاں کے گھر میں چھپا ہوں، اس مخبر کو یہ معلوم ہوگا کہ تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں تم دونوں نے مجھے پکڑ لیا ہے، اس مخبر کو یہ معلوم ہوگا۔ اور جب حجاج کے سامنے تم جاؤ گے اور یہ کہو گے کہ مجھے سعید ملے ہی نہیں، اور اسی مخبر نے، اسی جاسوس نے اگر یہ کہہ دیا کہ انہوں نے پکڑ لیا تھا سعید کو، یہ لا رہے تھے لیکن راستے میں انہوں نے چھوڑ دیا، تو آئے پولیس والوں، آئے سپاہیوں، میں تو بچ جاؤں گا لیکن حجاج تم دونوں کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ تم دونوں مجھے چھوڑ رہے ہو۔ اور میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں کہ میری جان بچ جائے اور میری وجہ سے تم دونوں کی جان چلی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ جب مجھے اپنی جان دینا پسند نہیں ہے تو تمہاری جان لینا کیوں پسند ہوگا؟ میں اپنی وجہ سے تم دونوں کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا، تم مجھے لے کر چلو۔ پولیس والوں نے بہت کہا لیکن یہ نہیں مانے، اور یہ دونوں پولیس والے سعید بن جبیر کو حجاج کے سامنے لائے۔ حجاج نے پوچھا سعید تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ سعید نے کہا 2 رکعت نفل نماز۔ بہت ہی مختصر انہوں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی، ہلکا پھلکا کچھ کھانے کی خواہش ظاہر کی تو وہ بھی دے دیا گیا، اس کے بعد میں خونی چمڑا بچھا دیا گیا۔ سعید اپنے جبیر کو گھٹنوں کے بل اس کے اوپر بٹھا دیا، پیچھے سے ان کے دونوں ہاتھ باندھ دیے، سعید اپنے جبیر کے پیچھے سے دونوں ہاتھ باندھ دیے اور ان کی گردن کو نیچے ڈال دیا گیا۔ اور حجاج نے کہا اپنی آنکھوں کے سامنے جلاد سے کہ میری آنکھوں کے سامنے سعید ابن جبیر کی گردن پہ تلوار مار دو اور اس کی گردن کو اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دو۔ جلاد نے حکم مانا اور جلاد نے حجاج ابن یوسف کی بات مانتے ہوئے ایک ہی تلوار چلائی۔ تلوار سعید ابن جبیر کی گردن پر لگتی ہے اور گردن تن سے جدا ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سعید ابن جبیر نے اپنی جان دے دی لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان دونوں مسلمان سپاہیوں کی جان خطرے میں نہیں ڈالی۔ یہ ہوتا ہے مسلمان، یا تو کہ پتہ چل جائے تو پورا کا پورا مال ہی چلا جاتا ہے۔ عید کے دن چپلوں کی چوری دیکھ لو عیدگاہوں سے، اور مسجد جمعے کے دن مسجدوں سے کوئی چیز بچتی ہے۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم مزے لینے کے لیے اور سنتے ہیں، ایسا ہوتا ہے اور اس پہ ہم خوش ہوتے ہیں۔ یاد کرو جب سلطان ڈاکو کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جا رہا تھا تو اس سے پوچھا گیا تھا کہ تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا میری آخری تمنا یہ ہے کہ مجھے میری ماں کی آنکھوں کے سامنے پھانسی دی جائے۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، اے سلطان لے تیری ماں تیری آنکھوں کے سامنے کر لیا، کیا اور بھی کوئی آخری تمنا ہے؟ سلطان ڈاکو نے مسکراتے ہوئے کہا ایک اور تمنا ہے۔ کہا کیا؟ مجھ سے پہلے میری ماں کو پھانسی دی جائے۔ کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، قاتل تم ہو، ڈاکو تم ہو، مرڈر تم نے کیے ہیں، چوریاں تم نے کی ہیں، ڈکیتیاں تم نے ڈالی ہیں، قتل تم نے کیے، جرم تم نے کیا تو قتل تمہیں کو کیا جائے گا۔ سلطان ڈاکو نے جو الفاظ کہے وہ سنیے، ہاں آئے پولیس والوں یہ سچ ہے کہ میں نے چوری کی ہے، میں نے ڈکیتی ڈالی ہے، میں نے مال لوٹنے کے لیے دوسروں کا مرڈر بھی کیا ہے، لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم کہ مجھے چور کس نے بنایا ہے؟ یہ ڈاکو بنانے والی، قاتل بنانے والی میری ماں ہے۔ جب میں 5 سال کا تھا مجھے ایک چھوٹا سا سکہ اس نے دیا تھا، کہا جاؤ ایک انڈا لے کر آؤ۔ میں کرانے کی دکان پر گیا تھا، میں نے ایک انڈا لیا،
انڈے والے نے پیسہ مانگا، میں نے کہا پیسہ دے تو دیا، اس نے سمجھا کہ پیسہ دے دیا ہے، میں جھوٹ بول دیا، میں نے انڈا لے لیا، پیسہ بھی بچا لایا اور انڈا بھی لے کر آیا، میں نے وہ انڈا اپنی ماں کو دیا، ماں نے پوچھا بیٹا یہ پیسے کیسے بچ گئے، میں نے طریقہ بتایا، ماں نے میری پیٹھ تھپتھپائی، شاباش بیٹا تو نے تو آج شام کے کھانے کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ میری ہمت وہیں سے بڑھی، اور جب بھی میں چوری کر کے لاتا میری ماں مجھے ہمت بڑھاتی جاتی اور مجھے حوصلہ دیتی جاتی، پھر میں چور سے ڈکیت بنا، اس کے بعد جو کوئی مال نہیں دیتا تھا اس کی گردن اڑانا میرا بائیں ہاتھ کا کھیل ہو گیا ہے، میں نے لوگوں کی گردنیں اڑا اڑا کر مال لوٹنا شروع کیا، آج مجھے چور ڈکیت کے ساتھ ساتھ قاتل بنانے والی میری ماں ہے، مجھے پھانسی دی جا رہی ہے، میری ماں کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے، میری ماں نے ہی تو مجھے مجرم بنایا، چیختے رہو چلاتے رہو لیکن ماں کو پھانسی نہیں دی جائے گی، پھانسی تمہیں کو دی جائے گی، اور سلطان ڈاکو کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہو اور کیجیے، آپ اپنے بچوں کو کیسا بنا رہے ہو غور کر لو، ہمت کیسے پڑ جاتی ہے آج آپ کی بیٹیوں کو ٹک ٹاک پر ڈانس کرنے کی، ہمت کیسے پڑ جاتی ہے آج آپ کے بیٹوں کو ٹک ٹاک پر ڈانس کرنے کی، ہمت کیسے پڑتی ہے آپ کا بیٹا رات کے 10 بجے کے بعد آپ کے گھر آئے اور آپ کچھ نہ کہے، ہمت کیسے پڑ جاتی ہے آپ کی بیٹی کی تو رات کے 10 بجے کے بعد بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے موبائل چلائے، فیشن ڈیزائنر کرے، فیس بک چلائے اور میسنجر چلائے اور واٹس ایپ چلائے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہمت کیسے پڑ جاتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب محراب میں داخل ہوئے تو دیکھا مریم علیہ السلام کے پاس پھل رکھے ہیں، یہ فروٹ رکھے ہوئے ہیں، آم کا موسم نہیں آم رکھے ہیں، انگور کا موسم نہیں انگور رکھے ہوئے ہیں، لیچی کا موسم نہیں لیچی رکھی ہوئی، یہ غیر موسم بے موسم پھل کیسے ہیں، یہ بے موسم پھل کیسے ہیں، غور کرو حضرت مریم کون، سنو نوجوانوں، حضرت مریم کون، جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، وہ مریم جنہوں نے بغیر شوہر کے بیٹا پیدا کیا، عیسیٰ پیدا ہوئے ان کے پیٹ سے، وہ مریم جنہوں نے بغیر شادی کے اور بغیر نکاح کے عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور اللہ نے ان کی پاک دامنی کا اعلان کیا، حضرت زکریا ان کی پرورش کر رہے تھے، جب محراب میں داخل ہوئے تو بے موسم پھل دیکھے، قرآن پڑھیے، سورہ مریم پڑھیے، قرآن پڑھیے، حضرت زکریا نے جب بے موسم پھل دیکھی تو حضرت مریم سے پوچھا انا لک ھذا، اے مریم ان پھلوں کا تو موسم نہیں ہے، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ وہ مریم جس کی پاک دامنی کا اعلان اللہ خود کر رہا ہو، اس مریم سے کلاس لی جا رہی ہے، اس مریم سے سوال ہو رہا ہے، یہ میڈیا چیختی ہے چلاتی ہے عورتوں کو لڑکیوں کو آزادی کیوں نہیں، ان کو چیخنے دو چلانے دو، میں تو کہتا ہوں بھونکنے دو۔ میرے بھائیوں، آپ کیوں اپنے اسلام سے اپنی شریعت سے سمجھوتا کر رہے ہو؟ یہ ان کی اوپر ڈبیٹ کیوں نہیں کرتے جب ان کے گاؤں میں آج بھی ان کی عورتیں ساڑی اوڑھتی ہیں تو ساڑی کا پلو گھونگھٹ کے طور پہ اپنے گھر چہرے پہ ڈال لیتی ہیں؟ اگر ہمت ہے تو آئے سرکار کی ہڈیوں پہ پلنے والی وہ بھی میڈیا والوں، ان عورتوں کا انٹرویو لو اور ان پر ڈبیٹ کرو جو آج بھی راجستھان میں، آج بھی ہریانہ میں، آج بھی بڑے بڑے شہروں کی گاؤں میں
औरतें घूंघट मारती हैं, अपना चेहरा छिपाती हैं। अगर आपको इंटरव्यू ही लेना है, डिबेट ही करना है, तो ट्रेन में उन औरतों के बारे में डिबेट करो जो आज सारी औरतें हुए भी अपना पल्लू दिला लेती हैं और आज भी ट्रेन और बसों में अपना चेहरा, वो हिंदू औरतें, वो गैर मुस्लिम औरतें अपना चेहरा बसों में पैसेंजर्स और ट्रेन में पैसेंजर्स को नहीं दिखाती हैं और अपने गांव में कुएं पे पानी भरने जाती है या हैंड पाइप या समर पे पानी भरने जाती है तो अपना चेहरा छिपाए रहती है, घूंघट मारे रहती है और अपना चेहरा नहीं दिखाती है। तुम्हें ये औरतें नहीं दिखाई दे रही हैं, तुम्हें सिर्फ नकाबपोश औरतें दिखाई देती है और उन पर तुम डिबेट करते हो, उन पर डिबेट करते हो। आजादी निस्वा के नाम पर एक हवा खड़ा कर दिया, आजादी आजादी आजादी। ये हमारी माँ बहन बेटियों को बड़ी अच्छी लगती है आजादी, अरे ये हमारे हक में, ये तुम्हारे हक में आवाज नहीं उठा रहे हैं। एक चरवाहा बहुत सी बकरियां पाले हुए था, बकरियों ने बगावत कर दी, हमें आजादी चाहिए। बकरियों ने आजादी का नारा लगाना शुरू कर दिया, हमें आजादी चाहिए। तो हमें खूंटे से बांध के रखते हो, हमें नहीं देना है, हमें आजादी चाहिए। हम भी जंगल में घूमेंगे फिरेंगे। भेड़िए ने कहा देखो हम आजाद घूमते हैं, जहां मर्जी होती है वहां जाते हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता। तुम तो खूंटे से बंधी रहती हो, जो खिलाया खा लिया, जो नहीं खिलाया नहीं खाया। बकरियों को भेड़िए की बात पसंद आई और उन्होंने मालिक के खिलाफ बगावत कर दी। मालिक ने बहुत समझाया, अरे बकरियों तुम खूंटे से बंधी हुई हो, तुम महफूज हो, बाहर मत जाओ। तुम देखने में खुली फिजा दिख रही है, लेकिन जब जाओगी तो तुम्हें बहुत ही नुकसान नजर आएंगे। बकरियों ने मालिक की बात नहीं मानी। एक बूढ़ी बकरी भी चीखती रही, आए मेरी बेटी हो, मेरी बच्ची हो, तुम बाहर न जाओ, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें जहां बांधा रहो, जो खिलाता है खाओ। बाहर की फिजा देखने में अच्छी है, लेकिन हकीकत में वहां तुम्हें सेफ्टी नहीं मिलेगी, वहां तुम अपने आप को महफूज नहीं पाओगी। इन बकरियों ने कहा, आए बूढ़ी बकरी से अम्मा तुम तो बुढ़ी हो चुकी हो, तुम तो अपने दिन पूरे कर चुकी हो, तुम्हें क्या मतलब, 2-4 महीने की रह गई हो, गुजार लो, हमारी तो अभी जिंदगी पड़ी है, हमें तो आजादी चाहिए। मालिक को गुस्सा आया, बकरियों ने खाना पीना छोड़ दिया, भूख हड़ताल कर दी, हमें आजादी चाहिए। मालिक ने भी उनको अपने खूंटे से आजाद कर दिया। लो अब तुम हमारे बंदिश में नहीं रहना चाहती हो, हमारे खूंटे में नहीं रहना चाहती हो, तो जाओ। उसने खूंटा खोल दिया और बकरियां छलांग लगाते हुए जंगल में पहुंच गई। कभी साड़ी पे चलने लगी, कभी यहाँ घास खाने लगी, सोचने लगी कि ये तो बड़ी अच्छी फिजा है, ये खाओ वो खाओ, यहाँ मुंह मारो वहां जाओ। अब तो आजादी आजादी मुझे मिली। चलते चलते वो एक पहाड़ी के पास पहुंच गई, वहीं पर चंद भेड़िए खड़े थे, वो इसी ताक में थे कि ये बकरियां हमारे पास आए। उन भेड़ियों ने उन बकरियों को अपने पास आता हुआ देखा, उन बकरियों के ऊपर हमला कर दिया और सबको फाड़ दिया। उन बकरियों का पेट फाड़ के वो भेड़िया उनको खा गया। मेरी माँ बहनों, पर्दे में बैठकर तुम तकरीर सुन रही हो जर्जीस की, आज आजादी निस्वा का नारा लगाने वाली ये गोदी मीडिया जो तुम्हें आजादी के सपने दिखाती है, आज हकीकत में ये वो भेड़िए हैं जो तुम्हारी आजादी नहीं चाहते, तुम्हारी आजादी का फायदा उठाकर तुम पर हमला करना चाहते हैं, तुम्हारी इज्जत आबरू से खेलना चाहते हैं। जैसे बकरियों को खा गए, ऐसे तुम्हारी इज्जत आबरू को खाना चाहते हैं। वरना मुझे कोई डिपार्टमेंट ऐसा बता दो जहां तुम महफूज हो, जहां तुम सुरक्षित हो। एक बैंक में नौकरी मिलती है तो सब कुछ देखा जाता है, तुम्हारा टैलेंट क्या है, तुम्हारे गाल कैसे हैं, तुम्हारे होंठ कैसे हैं, तुम कस्टमर को कितना रिझा सकती हो। एक होटल में तुम्हें रखा जाता है तो तुम्हारी एक्टिंग देखी जाती है कि तुम कस्टमरों को कैसे मोहलोगी, तुम उनको कैसे अपने करीब करोगी। एक हॉस्पिटल में तुम्हें रखा जाता है तो वहां देखा जाता है कि तुम मरीजों को कैसे अपनी तरफ आकर्षित करोगी। एयर होस्टेस बनकर एरोप्लेन
عزت کہاں محفوظ ہے، تمہاری آبرو کہاں محفوظ ہے؟ اور کھل کر کیوں نہ کہہ دوں، آج 2 روپے کا صابن بھی اس وقت تک نہیں بکتا ہے، آج 2 روپے کا صابن بھی اس وقت تک نہیں بکتا ہے جب تک کہ اس صابن کے اوپر اس کے پٹھے پر، اس کے کاغذ پر جب تک تمہاری آدھی ننگی فوٹو نہ لگائی جائے، تمہارا آدھا ننگا جسم نہ دکھایا جائے، اس وقت تک 2 روپے کا صابن بھی نہیں بکتا ہے۔ میرے بہنوں، اسلام نے تمہیں عزت دی ہے، اسلام نے تمہیں آبرو دی ہے، تمہیں یہ بھیڑیے پکار رہے ہیں، آزادی آزادی کا نعرہ لگا رہے، حقیقت میں یہ وہ بھیڑیے ہیں جن کو تمہاری آزادی سے مطلب نہیں ہے۔ صاحب کہتے ہیں کہ گھر کے اندر قید ہے، یہ عورتیں گھر کے اندر تمہارا بستر بچھائیں، تمہارے برتن مانجیں، تمہارے کپڑے دھلیں، غور کرو۔ ارے ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بڑے بڑے ہوٹلوں میں بھی تو یہی کام کر رہی ہیں، ان سے برتنی تو منجوائے جا رہے ہیں، ان سے بستری تو بچھوایا جا رہا ہے۔ اگر وہ اپنے گھر میں اپنے باپ کے لیے، اپنے ماں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے بستر بچھا دیں تو یہ قید ہے، کسٹمروں کے لیے ہوٹل میں بستر بچھائے تو یہ آزادی ہے۔ اپنے باپ کو اور اپنی بوڑھی ماں کو اور اپنے بھائی کو اگر کھانا پکا کر کھلا دے تو یہ قید ہے۔ ہوائی جہاز کے اندر کسٹمروں کے سامنے کھانا رکھ دے تو یہ آزادی ہے۔ میڈیا والوں، تمہارے کھوپڑی میں کون سے جانور کا گوبر بھرا ہوا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنے کو، بھائی بہنوں کی خدمت کرنے کو، بوڑھی عورت کی خدمت کرنے کو تم قید کہتے ہو، اور باہر غیروں کی خدمت کرنے کو تم آزادی کہتے ہو۔ تمہاری عقلوں میں گائے کا تو نہیں، بھینس کا گوبر بھرا ہوا ہے، اس کو تم آزادی کا نام دیتے ہو۔ شرم مگر تمہیں نہیں۔ یہ آزادی نسواں کا نام ہے، آزادی نسواں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، بات بہت آگے بڑھ گئی۔ سعید ابن جبیر نے اپنی جان دے دی، لیکن ان سپاہیوں کو نہیں بنایا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنے معاشرے پر غور کریں، اپنے سماج پر غور کریں، ایک دوسرے کا مال بھی ہم کھا جانا چاہ رہے ہیں، اس کے مال پر بھی ہم قبضہ کر لینا چاہتے ہیں، اور یہ حال کہ ہمیں احساس کرنا۔ آئیے اور اندازہ لگا کر دیکھ لیجیے آپ، ایک چھری ہے پڑی ہوئی ہے، اور اس چھری کے اوپر بکری کا خون لگا ہوا ہے، چھری زمین پر گری ہوئی ہے ایسی، یعنی جو بکرا ذبح کیا جاتا ہے اس کا حصہ اوپر ہے، ایسے گری ہوئی ہے کہ کتے کی نظر پڑی اس کے اوپر، کتے نے دیکھا اس چھری پر خون لگا ہوا ہے، وہ کتا گیا اس بکری کے خون کو ایسے چاٹنے کی کوشش کرتا ہے چھری سے، بکری کا خون تو اس نے چاٹ لیا لیکن اس کی زبان کٹ گئی، اور اس کتے کی زبان سے جو خون نکلا وہ چھری میں لگ گیا۔ کتا سمجھا ابھی پوری طریقے سے خون صاف نہیں کیا، ابھی خون بکری کا باقی ہے، اس نے دوبارہ زبان لگائی، زبان دوسری جگہ سے کٹ گئی، خون چھری پر پھر لگ گیا۔ کتے نے سوچا خون کافی ہے بکری کا، اس نے پھر چاٹا، زبان تیسری جگہ سے کٹ گئی، خون پھر لگ گیا۔ کتا بکری کا خون سمجھ کے چاٹتا رہا، اپنی زبان کٹتی گئی، یہاں تک کہ اس کی زبان کٹ کے گر گئی، پھر وہ کھا پی نہیں سکا۔ آج یہی حال ہمارا ہے، ہم دوسرے کو برباد کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو برباد۔ اور دیکھ لو، جس آدمی نے مجھے جیل کی سلاخوں تک پہنچایا، اگر میں نے 2 لاکھ خرچ کیے تو اس نے 5 خرچ کیا، میں نے 5 خرچ کیے تو اس نے 8 خرچ کیا، اور آج اس کی نوبت یہ آ گئی کہ اس کی زمین بک گئی، جائیداد بک گئی۔
آج وہ سڑک پر آ گیا، کنگال ہو گیا، اور ہمارے ہی کعبہ میں قبرستان کی زمین پر قبضہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، کسی طریقے سے اس پر قبضہ کر لیں۔ وقف بورڈ میں کمیٹی بنوائی، چھوٹی فرضی کمیٹی، اب یہی مل جائے۔ تم دوسروں کو برباد کرتے ہو، یاد رکھنا جس کو ہم پکڑنا چاہیں اس سے تیز ہم بھی بھاگ رہے ہیں، کیونکہ ہم کسی کا پیچھا کریں گے تو اس سے تیز ہمیں بھاگنا پڑے گا۔ آپ یہ مت سمجھو کہ جس کے پیچھے آپ پڑے ہو وہ تھک رہا ہے، آپ اس کے پیچھے پڑے ہو، آپ اس سے زیادہ تھک رہے ہو، کیونکہ اس سے زیادہ تیز اسپیڈ میں آپ کو بھی دوڑنا پڑ رہا ہے، آپ کو بھی بھاگنا پڑ رہا ہے۔ آپ جب اس سے تیز بھاگیں گے تب آپ اس کو پکڑ پائیں گے۔ وہ جتنا تھکے گا اس سے زیادہ آپ تھکیں گے، وہ جتنا برباد ہوگا اس سے زیادہ آپ برباد ہوں گے۔ ایک دوسرے کو برباد کرنے والوں، توڑ کچہریوں مقدمے کرنے والوں، تم جتنے برباد ہوئے ہو اس سے زیادہ برباد وہ ہوا ہے جو تمہیں برباد کرنا چاہتا ہے۔ آپ پیچھے مڑ کے دیکھیے، وہ آپ سے زیادہ برباد ہو چکا ہے، وہ آپ سے زیادہ گر چکا ہے، وہ آپ سے زیادہ تہس نہس ہو چکا ہے، اور یہ جیتی جاتی تصویر ہے۔ آپ ہمارے دشمن، ہمارے ورودھی اور ہمارے مخالف، یہ دنیا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ دو چیزیں یاد رکھنا، ایک قانون شریعت، ایک قانون فطرت۔ شریعت میں معافی ہے، فطرت میں معافی نہیں ہے۔ لا آف نیچر کسی کو معاف نہیں کرتا ہے، شریعت میں معافی ہے، نیچر معاف نہیں کرتا ہے۔ ہم نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ سے معافی، غلطی ہو گئی، معاف کر دو، معاف کر سکتے ہو۔ باپ کو آپ نے مارا، باپ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، باپ نے معاف کر دیا، اللہ بھی معاف کر دے گا۔ لیکن یاد رکھنا، شریعت میں معافی ہے، لا آف نیچر میں معافی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے باپ کو مارا ہے، تیار رہیے، آپ کی اولاد آپ کو بھی مارے گی۔ آپ نے اپنی ماں کو نکالا ہے گھر سے، تیار رہیے، آپ کی بڑی اولاد آپ کو گھر سے نکالے گی۔ یہ لا آف نیچر ہے، نیچر کسی کو معاف نہیں کرتا، فطرت کسی کو معاف نہیں کرتی۔ شراب پی ہے آپ نے، اللہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا۔ شریعت میں معافی ہے لیکن نیچر میں معافی نہیں ہے۔ شراب آپ نے پی ہے تو کڈنی پر تو اثر کرے گی، گردہ تو آپ کا خراب ہوگا ہی، نیچر معاف نہیں کرتا۔ بیڑی اور سگریٹ بہت زیادہ پینے والے دیکھو آج پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا ہے، سانس لینے میں ان کو دقت ہو رہی ہے، بی پی کے مریض ہیں، ان کا پھیپھڑا جل جاتا ہے۔ آپ توبہ کریں، اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن نیچر معاف نہیں کرتا ہے کسی کو۔ آپ کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ غلط ہوگا، آپ کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ آپ نے اگر کسی پیاسے کو پانی پلایا تو آپ کو بھی کوئی پانی پلائے گا، آپ نے کسی مجبور کی مجبوری میں مدد کی تو آپ کی بھی مدد کی جائے گی۔ آپ نے اگر اپنے باپ کو مارا تو اپنی اولاد آپ کو مارے گی، آپ نے اپنی ماں کو گھر سے نکالا تو اپنی اولاد آپ کو گھر سے نکالے گی۔ یہ لا آف نیچر ہے، نیچر کسی کو معاف نہیں کرتا ہے، نیچر کسی کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، اگر آپ کسی پر ظلم کر رہے تو ظلم آپ کے ساتھ ہوگا، اسی دنیا میں ہوگا۔ اگر آپ کسی کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں واپس نہیں پاؤ گے۔ اس کی لاٹھی میں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، اس کی یہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں۔ نا انصافی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ برا کرنا چھوڑ دو، ایک دوسرے کے ساتھ برا کرنا چھوڑ دو، ہمیشہ اچھا لقمہ حلال کھاؤ، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتایا ہے یہ بھائی چارگی کیوں بگڑتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لوگ کیوں ہوتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ ایمان والو، تم ایک دوسرے کے خلاف زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو۔ یہ بدگمانی انسان کو ایک دوسرے سے نفرت کرنے کا خطر بنا دیتی ہے، ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہے بدگمانی۔ ہماری آپ سے لڑائی ہے، ہماری ڈاکٹر فرید صاحب سے بول چال بند ہے، میں مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہا ہوں، ڈاکٹر فرید صاحب اپنے گھر کے اوپر چھت پہ کھڑے ہیں،
اب میں تسبیح پڑھتے ہوئے جا رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ ڈاکٹر فرید صاحب سے ہماری بات چیت بند ہے، ڈاکٹر فرید صاحب نے دیکھا اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، کمی نہ مجھے گالی دے رہا ہوں، چاہے میں سبحان اللہ ہی پڑھ رہا ہوں، چاہے الحمدللہ پڑھ رہا ہوں، لیکن بدگمانی ہے کیونکہ ہماری ان سے لڑائی ہے، اس لیے ہم ایسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ اپنی چھت پہ کمی نہ مجھے گالی دے، اب وہ بھی اپنے منہ سے گالی دے رہے ہیں۔ یہ بدگمانی ہے جو انسان کو ایک دوسرے کا اور دشمن بنا دیتی ہے، ایک دوسرے کا اور بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ ضروری نہیں آپ کسی کے بارے میں جو سوچے وہ ہے ہی وہ ہو۔ ڈاکٹر فرید صاحب جہاں بیٹھے، میں یہاں بیٹھا ہوں، ایک آدمی لنگڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے، میں بھی ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر فرید بھی ڈاکٹر ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جو آدمی لنگڑاتے ہوئے آ رہا ہے اس کے پیر میں موچ آ گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں ججی صاحب آپ کا تجربہ غلط ہے، میں کہتا ہوں اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر ہوں میں بھی، میرا تجربہ کہتا ہے کہ اس آدمی کے پیر میں موچ آ گئی ہے۔ ڈاکٹر فرید صاحب کہہ رہے ہیں نہیں میں بھی ڈاکٹر ہوں، اس آدمی کی ریڑھ کی ہڈی میں درد اس لیے لگ رہا ہے۔ میں نے کہا لگا لو 1000 کی شرط۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، 1000 روپے دونوں نے رکھ دیا، تم سچے تو میں لے لوں گا، بس تم سچے تو تم لے لینا، میں سچا تو میں لے لوں گا۔ میرا کہنا ہے اس کی موچ آ گئی، آپ کا کہنا ہے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے، ٹھیک ہے۔ میری سوچ میرا گمان کہہ رہا ہے کہ اس کے پیر میں موچ، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس کے ریڑھ کی ہڈی میں درد۔ 2000 روپے یہاں رکھے ہوئے ہیں، تیسرے آدمی کے پاس جو سچا ہوگا اس کو دے دیا جائے گا۔ وہ آدمی لگاتے ہوئے ہم دونوں کے قریب آیا، جرجی صاحب نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہیے آپ کے پیر میں موچ آ گئی ہے؟ کہا نہیں صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو رہا ہے؟ نہیں صاحب۔ ارے آپ کو کیا پرابلم ہے، موچ یا ریڑھ کی ہڈی میں درد؟ اس نے کہا نہ میرے پیر میں موچ آئی، نہ میرے پیروں میں، نہ مجھے ریڑھ کی ہڈی میں میرے کوئی درد ہے۔ ارے تو تم لگڑا کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا صاحب میری چپل ٹوٹ گئی ہے اس لیے لگڑاتے ہوئے چل رہا تھا۔ دونوں کا گمان غلط ہو گیا ہے۔ ضروری نہیں کہ تم جو سوچو وہ صحیح ہو، اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، زیادہ بدگمانی مت کرو۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی گھر میں، امام اوزاعی اپنے گھر کے آنگن میں چٹائی پر قرآن پڑھ رہے تھے، صبح دروازہ کھٹکھٹایا کسی عورت نے، امام اوزاعی نے دروازہ کھولا، سامنے عورت کھڑی ہے گاؤں کی۔ اس نے کہا امام صاحب مجھے اپنی بیوی سے ملنا ہے۔ امام اوزاعی نے اپنی بیوی سے کہا تم سے ملنے کے لیے کوئی خاتون آئی ہے؟ امام اوزاعی قرآن لے کر گھر میں کمرے میں گھس گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنی بہن کو محلے سے آنے والی عورت کو چٹائی پہ بٹھا لو اور اس سے بات کر لو۔ وہ عورت جو گاؤں سے آئی تھی امام اوزاعی کی بیوی سے ملنے، جیسی وہ چٹائی پر بیٹھی اس کی شلوار پیچھے سے بھیگ گئی، یہاں حصہ اس کا چٹائی پر پانی پڑا تھا وہ بھیگ گئی۔ وہ اٹھی، یہ کیا ہوا؟ اس نے دیکھا امام اوزاعی کا چھوٹا سا بچہ، 2 سال کا، 1 سال کا، 1.5 سال کا بچہ یہ کھیل رہا ہے، کپڑے بھی نہیں پہنے ہیں۔ وہ سمجھی کہ اس بچے نے یہاں پیشاب کر دیا ہے۔ امام اوزاعی کی وہ عورت کہنے لگی لو اس بچے نے چٹائی پر پیشاب کر دیا اور میں اس کے پیشاب پر بیٹھ گئی، آپ تم باہر سے آنے والی عورتوں کو ایسی جگہ بٹھاتی ہو، شرم نہیں آئی؟ اس لڑکے کے پیشاب نے میرے کپڑوں کو ناپاک کر دیا۔ امام اوزاعی کی بیوی بولتی ہے یہ پیشاب نہیں ہے، تم بے فکر رہو، تم جہاں بیٹھی ہو اس سے تمہاری شلوار ناپاک نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگی میں کیسے مان لوں، بچے کا کپڑا بھیگا ہوا ہے، چڈی اونچی اتری ہوئی ہے، کپڑا پہنا نہیں ہے، چٹائی سے اتر کر بھی گیا ہے، چٹائی پر پانی پڑا ہے اور آپ کہہ رہی ہوں یہ پیشاب نہیں ہے۔ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے میں جانتی ہوں بیٹا میرا ہے، اس نے پیشاب اسی کپڑے میں کیا ہے اور پیشاب میں نے وہ کپڑا اتار کر وہاں رکھ دیا ہے، اس چٹائی پر وہ نہیں آیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں کیسے مان لوں؟ امام اوزاعی کی بیوی سے کہنے لگی یہ بچہ اس کی چٹائی کے اوپر سے گیا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ اس کا پیشاب نہیں ہے۔ اگر پیشاب نہیں ہے تو مجھے ثابت کرو کہ یہ پانی ہے، مجھے ثبوت دو کہ یہ پانی ہے، پیشاب نہیں ہے۔ اب امام اوزاعی کی بیوی کو غصہ آتا ہے
وہ کہتی ہے کہ اے گاؤں سے آنے والی میری بہن، میں تمہیں کیسے بتاؤں، میں بتانا نہیں چاہتی تھی کہ یہ چٹائی پر کیا ہے جہاں تم بیٹھی ہو۔ اب سنو، میرے شوہر فجر کی نماز مسجد میں پڑھاتے ہیں، مسجد سے نماز پڑھ کر جب آتے ہیں تو اسی چٹائی پر بیٹھ کر سورج نکلنے تک قرآن پڑھتے ہیں، اور سورج نکلنے کے بعد پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگتے، توبہ کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اتنا روتے ہیں کہ ان کے آنکھوں سے یہ چٹائی بھیگ جاتی ہے، ان کے آنسو سے یہ چٹائی بھیگ جاتی ہے، اور یہ ان کا ایک دن کا نہیں، روز کا معمول ہے۔ یہ چٹائی جس پر پانی کے جو قطرے تم دیکھ رہی ہو، جو تمہاری شلوار پہ لگے ہوئے ہیں، اے میری بہن، یہ میرے بچے کا پیشاب نہیں، میرے شوہر کی آنکھوں کے آنسو ہیں، میرے شوہر کی آنکھوں کے آنسو ہیں، جن آنسوؤں پر تم بیٹھ گئی ہو اور جس سے تمہاری شلوار بھیگ گئی ہے۔ دیکھیے اس گاؤں کی عورت جس کو پیشاب سمجھ رہی تھی، وہ امام اوزاعی کے آنسو نکلے۔ قرآن کہتا ہے بدگمانی سے ماحول بگڑتا ہے، تم ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں اپنے ذہنوں میں مت پالا کرو۔ آج ہم نے ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں رکھنا شروع کر دی، اس لیے آج یہ حالات ہے۔ ایک لڑکی ابھی جا رہی ہو یہاں سے اور موبائل پر بات کرتی ہوئی جا رہی ہو، آپ کے دماغ میں یہ نہیں آئے گا کہ اپنے بھائی سے بات کر رہی ہوگی، آپ کے دماغ میں یہ نہیں آئے گا کہ اپنی بہن سے بات کر رہی ہوگی، آپ کے دماغ میں یہ بھی نہیں آئے گا کہ ہو سکتا ہے ہاسپٹل میں اس کا باپ بیٹھنے دو اور یہ کسی ڈاکٹر سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ آپ کے بارے ذہن میں ایک ہی گمان آئے گا، یہ لڑکی اکیلی جلدی موبائل سے بات کرتی ہوئی جا رہی ہے، ضرور اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہے، اور جلدی جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جلدی اس سے ملنا چاہتی ہے تاکہ گاؤں محلے کا کوئی دوسرا آدمی نہ دیکھ لے۔ یہی گمان آئے گا میرے بھائی، جو اس گمان کو الٹو، قرآن کہتا ہے زیادہ ایک دوسرے کے بارے میں گمان نہ کیا کرو، بدگمانی سے بچو۔ بہت سی بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تھا اخوت اور بھائی چارگی کے اوپر میرا تھوڑا سا درس، میری تھوڑی سی تقریر، جو میں نے تھوڑی دیر کی صحیح 1.5 گھنٹہ آپ کے سامنے میرے اسپیچ بھی ہے، یا 1.5 گھنٹے سے کچھ زیادہ۔ میرے بھائیوں، یقیناً بہت تھکا ہوا تھا، ابھی تک ہاسپٹل کا چکر لگایا تو کہیں میرا پروگرام نہیں تھا، نہیں چلایا اور فیملی لے کے آیا، اور جیسے ہی ٹرین سے اترا اور فوراً یہاں پہنچا تھا، 1-آدھا منٹ مجھے کچھ آرام کرنے کو بھی نہیں ملا۔ یقین جانیے آپ، نہ تو ٹرین میں لکھنؤ سے چلا ہوں میں، اور اب تک اتنا بھی آپ تعجب کریں گے، جگہ بیٹھا ہوں ابھی تک استنجا تک نہیں۔ آپ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا بھی کسی کو موقع نہ ملا ہو۔ تو میرے بھائیوں، 3:10 ہو چکے ہیں، وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ بھائی چارگی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، غمخواری ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے، بارے اللہ ہمیں ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے، ایک دوسرے کے لیے جینے مرنے والا بنا دے، ہمیں اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بارے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔